أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. لا وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب گریہ و بکا، شب محاسبہ نفس، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بہترین دعائے فرج امام ہے. آج کی رات اور کل کا دن عبادت کا دن ہے. درود سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے. ہمیشہ درود پڑھیں. دعائیں بہت ہیں لیکن بہترین دعا یہی ہے کہ مولا جلد سے جلد تشریف لائیں تاکہ یہ لوٹ مچار ختم ہو، خون خرابہ ختم ہو، ظلم ختم ہو. دنیا انسانیت میں سسکیاں جو لی جا رہی ہیں وہ سسکیاں ختم ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن قائدا وناصرا راحمین. اللہ بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
موضوع تخلیص عقائد، ڈی کنڈیشننگ آف بیلیفز۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں سورہ اسراء، قرآن کا 17 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اور پھر تذکراً گم شدہ دنیا میں جو انسان گم ہو گیا ہے، اپنے آپ کو پانے کا واحد طریقہ اپنی ہی کتاب کو دیکھنا ہے۔ قرآن اپنی ہی کتاب ہے جو فطرت کو اجاگر کرتی ہے، یاد دلاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے روزانہ 10 آیتیں، اگر فیملی کے ساتھ ہو جائیں تو بہترین ہے۔ ڈنر ٹیبل پر فیملی ٹائم مقرر کیجئے۔ آج کی دنیا اتنی گہما گہمی کی دنیا ہے، کب کون کیا کر رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس گم شدہ دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو بچائیے۔ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنین اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کون بھاگتا ہے؟ جو آگ کو دیکھتا ہے۔ جو آگ کو دیکھا ہی نہ ہو تو بھاگے کیسا؟ چاروں طرف آگ لگی ہے، دیکھیے، غور کیجئے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ کہیں بھوک کی آگ ہے، کہیں لوٹ کی آگ ہے، کہیں بے انصافی کی آگ ہے، کہیں بدتمیزی کی آگ ہے، کہیں بے روزگاری کی آگ ہے، کہیں بھوک کی آگ ہے۔ اس آگ سے بچنے کا واحد طریقہ اپنے آپ کو اس جگہ لے جانا ہے جہاں آگ نہیں ہے۔ کہاں آگ نہیں ہے؟ یا قرآن میں آگ نہیں ہے، یا قرآن والوں کے پاس آگ نہیں ہے۔ اگر قرآن تک پہنچ جائیں گے تو آگ سے بچ جائیں گے، اور قرآن والوں تک پہنچ جائیں گے تو آگ سے بچ جائیں گے۔ روزانہ شوہر ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیوی ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹا ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹی ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ۔ 1 سال تک کیجئے، دیکھیے گھر میں جنت نہ ہو تو کیا ہے۔ اس کے جس گھر میں قرآن ہے وہاں شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ جہاں شیطان نہیں ہے وہی جنت۔ کوشش کریں اور انشاءاللہ کانسٹنٹ، مسلسل اپنے آپ کو وادار کریں، مسلسل یہ اپنے آپ کے لیے التزام کر لیں، پروگرام بنا لیں۔ تو یہ سورہ اسراء کی آیت ہے، پروفیشنلزم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس سلسلے میں تم بک بک کیوں کرتے ہو؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کی نالج تم میں نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ جانتے نہیں ہو مگر پھر بھی شو کرتے ہو جانتا ہوں۔ کیسے جانتے ہو؟ نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، قرآن کہتا ہے تم کو ہم نے بہت کم دیا ہے۔ اس کم میں یہ غرور ہے۔ جن کو دیا ہے وہ ایسے ہیں کہ اگر اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کریں تو سورج پلٹ جائے، مگر وہ گڑ گڑاتے ہیں بارگاہ پروردگار میں۔ پتہ چلتا ہے کہ جو اس والا ہے، جو ادھر والا ہے، اس میں غرور نہیں ہوتا، اس میں انکساری، تواضع، ہمبلنس، میکنس، ڈاؤن ٹو ارتھ، یہ تمام کہاں سے ہیں؟ جتنا انسان بلند ہوتا ہے اتنا حقیقت کو پاتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج یعنی عروج، اسینشن کہتے ہیں۔ اسینشن، پلین میں بیٹھیے اور پلین میں بیٹھنے کے بعد کھڑکی کے پہلو میں بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب تک زمین میں ہے ہر رنگ نظر آ رہا ہے۔ 1000 فیٹ، 2000 فیٹ، 3000 فیٹ، جیسے جیسے بلند ہوتے ہیں آخر میں دیکھیے نیچے کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ جو بلند ہوتا ہے نہ سید ہے نہ پٹھان ہے،
جو بلند ہوتا ہے اس کے پاس ایک ہی رنگ ہے، وہ الہی رنگ ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. کوشش کریں معنویات کو کی لذت کو پائیں. اسپرچول دنیا، معنوی دنیا، روحانی دنیا ایک حقیقت ہے. اس سے انرجی حاصل کریں، اس سے قربت حاصل کریں تو اس لذت کو کوئی دے نہیں سکتا. کوئی اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. نہ دولت دے سکتی ہے، نہ مال، نہ مقام، کچھ نہیں دے سکتا. جو معنوی کنیکشن آپ کا ہے، جتنا روحانی کنیکشن آپ کا اللہ سے بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ ہر چیز کو بلند دیکھیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھیں گے نہیں. ایک ایک گھر میں ایک ایک آگ لگی ہوئی ہے، ساس بہو کے درمیان، چچا بھتیجے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان. ایک عجیب دنیا بنی ہوئی ہے. اس دنیا سے بچنے کا واحد طریقہ محمد و آل محمد کی تربیت ہے. جب اس گھرانے میں آتے ہیں تو فضا بھی اس گھر کی کنیز نہیں ہے، بادشاہ بن جاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہ سینس آف ریسپانسبلٹی، احساس مسئولیت جب تک انسان میں نہیں آئے گی وہ ترقی نہیں کر سکے گا. احساس ہونا چاہیے میں کون ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے. ذمہ داری کو پورا کرنے والا ٹائم کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے آپ کو آرگنائز کرتا ہے، نظم امور ہے. اسی لیے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانُوا عَنْهُ مَسْئُولًا. جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس میں پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پروفیشنلزم کو پروفیشنلز کے حوالے کرو. ڈاکٹر نہیں ہے تو تم ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کرو. انجینئر نہیں ہو تو انجینئر بننے کی کوشش نہیں کرو. اگر مرجع نہیں ہے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محسوس کرو تمہاری ذمہ داریوں کو. ذمہ داری حتیٰ تمہارے کان بھی مسئول ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سن لیا، نہ، کان سے پوچھا جائے گا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا اور تمہارے دلوں سے. یعنی انالائزنگ ٹول جو ہے انسان کا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا. لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. روز قیامت حتیٰ جلد بھی جواب دے گی. زندگی بھر تک میں ہاتھوں کو اپنے سمجھتا رہا، آنکھوں کو اپنے سمجھتا رہا، زبان کو اپنی سمجھتا رہا. قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اب قیامت کے دن زبان کو سیل کر دیا جائے گا کہ زبان سے نئے کام نہیں لیں گے. یہ زبان سے جھوٹ بولتا رہا ہے، یہ زبان سے دھوکہ دیتا رہا ہے، یہ زبان سے خیانت کیا کرتا رہا ہے. زبان کو سیل کر دیں گے. ہاتھ خود بتائیں گے میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں. پیر خود بتائیں گے کتنی میں نے کہاں کہاں غلط قدم اٹھایا ہے. حتیٰ جلد بیان کرے گی کہ کیا 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 ہے. گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھ کر سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ اسکن میری ہے، یہ گال میرے ہیں. اللہ کہہ رہا روز قیامت آؤ پتہ چلے گا کہ گال کس کے ہیں، بال کس کے ہیں، ہاتھ کس کے ہیں، پیر کس کے ہیں. دیکھو روز قیامت تمہاری زبان کو سیل کر دیں گے. تمہارے ہاتھ بتائیں گے تم نے کہاں رشوت لیا ہے، تمہارے ہاتھ بتائیں گے تم نے کہاں دھوکہ دیا ہے، تمہارے ہاتھ بتائیں گے تم نے چوری کہاں کی ہے، تمہارے ہاتھ بتائیں گے تم نے کتنی خیانت کی ہے،
تمہارے پیر بتائیں گے تم کہاں کہاں جاتے رہے، تمہاری جلد بتائے گی لما شہدتم علینا، انسان بولے گا کتنا میں صابن لگایا، کتنا خوبصورت، کتنی میں کریم لگایا تمہارے بچانے کے لیے، اے جلد میرے ہی خلاف چلے جا رہی ہے، لما شہدتم علینا، اے جلد میرے خلاف کیوں جا رہی ہے؟ آواز آئے گی انطقنا اللہ انطق کل شیء، اللہ جس کو چاہتا ہے زبان دیتا ہے، تو غلط سمجھتا رہا، تیرا ہاتھ تیرا ہے، پیر تیرے ہیں، زبان تیری ہے، جلد تیری ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کا۔ اب آئیے یہیں سے فرق معلوم ہو گیا، جنہوں نے اپنے وجود کو اپنا نہیں سمجھا، اپنی زبان کو اپنی زبان نہیں سمجھی، اپنے کانوں کو اپنے کان نہیں سمجھے، اپنے دل کو اپنے دل نہیں سمجھے، انہوں نے آنکھ اٹھائی تو اللہ کے لیے، زبان چلائی تو اللہ کے لیے، کان سے سنا تو اللہ کے لیے، جب وجود ان کا الہی ہو گیا، ان کی زبان لسان اللہ ہو گئی، ان کے آنکھ عین اللہ ہو گئے، ان کے کان اذن اللہ ہو گئے، ان کا چہرہ وجہ اللہ ہو گیا، ان کا ارادہ مشیت اللہ۔ اللہ تو ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی کہ میری قسمت خراب ہے، میری تقدیر غلط ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہیں کوئی میں آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے کہ میری تقدیر ہی پھوٹی ہے۔ ہم نے 2 دن تک پری ڈیسٹینیشن اینڈ چوائس، اجبار اور تفویض کے سلسلے میں مسلسل بحث کی ہے، اور کل ہم نے 3 مثالوں کے ذریعے سے، کہانیوں کے ذریعے سے بات کو واضح کیا ہے۔ آج شب جمعہ ہے، شب دعا ہے۔ اگر قضا مقرر ہے، اگر قدر مقرر ہے تو دعا کیا کرے گی؟ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ سب کچھ اگر اللہ نے معین کر دیا ہے تو یہ دعا کیا کرے گی؟ قضا و قدر پری ڈسٹائن ہے، سب کچھ معلوم ہے، تو میری دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ بحث آج چونکہ شب جمعہ ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ جو ذہنوں میں ہمارے بت ہے اس کو توڑیں، یہ ہے ڈی کنڈیشن کریں، اس کو غلط کریں اور اس کو ثابت کریں، ذہن کو سمجھائیں۔ جی ہاں، اگر کتنا ہی تم گھرے ہوئے کیوں ہو مگر اللہ سے مربوط ہو جاؤ تو تم اٹھ سکتے ہو۔ یہ ثابت ہے کہ اگر تم مربوط ہو جاؤ اس قوت سے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بہت اچھی طرح سے۔ اگر آپ کی کسی سے دوستی ہو جائے، جی مثلا شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب سے بیٹھ دوستی ہو گئی تو ایئرپورٹ پہ آپ کو پریشانی نہیں ہے، ہمارے پاس شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی اگر آپ کی دوستی کسی ایم ایل این سے ہو گئی، کسی ایم پی سے ہو گئی تو آپ یہ سمجھیں گے میں خود ایم پی ہوں، جی اتنی قوت ہے۔ اور اگر ایم پی کے بجائے پی ایم سے کسی کی دوستی ہو گئی ہے، جی پرائم منسٹر سے، تو وہ خود پرائم منسٹر بنتا چلے گا، اس لیے کہ وہ اپنے میں قوت محسوس کرے گا۔ جو قوتوں سے مربوط ہوتا ہے محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس قوت ہے۔ جو 5 مرتبہ اس سے مربوط ہوتا ہے، جب اس سے مربوط ہوتا ہے تو پھر ادھر ادھر سے ڈرنا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ وعجل فرجهم، کوشش کریں۔ اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب فرانس میں تھے، درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، لوگ سوالات کرتے تھے، ہزاروں رپورٹرز آتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا، آغا آج کی دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایسٹ بلاک ویسٹ بلاک، یا آپ کو ایسٹ بلاک میں جانا پڑے گا رشین کی، یا ویسٹ بلاک میں امریکہ کی۔ آپ یہ کہتے ہیں لا شرقیہ ولا غربیہ بل الاسلامیہ، آپ کہتے ہیں نہ ایسٹ بلاک نہ ویسٹ بلاک، تو آپ کا کون ہے؟ آغا نے اللہ پک کر تسبیح اور سجدگاہ کو اٹھایا کہ اس قوت کے بعد مجھے کسی کی ضرورت۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ وعجل فرجهم، الہی صباحی ہذا نازل، الہی پروردگارہ
یہ دعائے صبا کا ٹکڑا ہے. صبائی ھذا نازلا علی بدیاء الہدی. پروردگار اب یہ پھوٹ رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند ابھی روشنی نکل رہی ہے، اس روشنی کو تو میری ہدایت کا مینار قرار دے. ھذا صبائی نازلا علی بدیاء الہدی وبالسلامۃ فی الدین والدنیا. میری دنیا بھی سلامت رہے. اسلام نے دونوں کو بیلنس کیا ہے. اچھی غذا کھائیے، اچھا کمائیے، اچھا لباس پہنیے، اچھے گھر میں رہیے، مگر اچھے سجدے بھی کیجیے. جی اللہ نے آپ کو دیا ہے تو روکا نہیں ہے. لولا الخبز ما صلینا وما صمنا. حدیث ہے سرکار کی، بہت ہی مشہور حدیث ہے. اگر مسئلہ روٹی کا نہ ہوتا تو نہ نماز ہم پڑھتے نہ روزہ رکھتے. انسان ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے، اس کے پاس شکم ہے، مگر شکم حلال کے ذریعے سے پر ہو تو مزیدار ہے، حرام اگر پر ہو تو مزیدار نہیں ہے. اسلام اس سے الگ نہیں کرتا. محنت کریں، کبھی نا امید نہ ہو. میرا کوئی نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں اٹھ نہیں سکتا، میں اٹھ نہیں سکتی، ہمارا گھر ہی ایسا ہے، ہمارا گھر منحوس ہے. یہ سب یہ کیا ہیں؟ بت ہیں جن کا توڑنا بہت ضروری ہے. وہ توڑنے کا واحد ذریعہ دعا ہے. الدعاء مخ العبادہ. دعا جوہر عبادت ہے، ایسنس ہے، نیوکلیس ہے. اگر دعا ہے تو سب کچھ ہے. اسی لیے معصوم کی حدیث ہے، نماز پڑھنے کے بعد کم از کم ایک دعا کرو. کبھی یہ نہیں بولو مالک مجھے سب کچھ دے دیا، اگر دے دیا تو شکر کرو. یہ بھی ایک دعا ہے. دیا دعا کرو، دعا ایک دعا کرو. دعا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم. تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا. تم ادعونی، تم مجھے پکارو، تم ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا. کہ کیسے جواب دوں گا؟ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. سورہ انفال قرآن کا 8واں سورہ ہے، اس کی 24ویں آیت ہے. نوجوانوں لذت اٹھاؤ قرآن سے، کوئی چیز لذت نہیں دے گی. دیکھو قرآن، یا ایہا الذین آمنو، اے مومنین، لبیک اللہم لبیک. حدیث میں ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب یا ایہا الذین آمنو پہ پہنچو فوراً کہو لبیک اللہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کس سے بات کر رہا ہے اللہ؟ مومنین سے. یا ایھا الذین آمنو کے معنی او بلیورز، او مومنین، آپ سے بات کر رہا ہے اللہ. فوراً کہیے مالک حاضر ہوں. سنا کیا کہنا چاہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو لبیک اللہم. مالک حاضر ہوں. سنا کیا ہے؟ استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور رسول تمہیں بلا رہے ہیں، ان کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی ملے. تم سمجھ رہے ہو کھانا پان پینا اٹھنا بیٹھنا زندگی ہے؟ نہ، زندگی کچھ اور ہے، اس کا سمجھنا کچھ اور ہے. جن کے پاس زندگی ہے وہ گھٹنیوں تلے روٹی کو توڑتے ہیں، اگر وقت آتا ہے تو خیبر کا دروازہ. اگر آپ جائیں، آج کل جو ہے بہت سے سائنس ترقی کر گئی ہے، ان میں سے ڈائٹیشن ہے. کیا کھانا ہے، کیسا کھانا ہے، کون سی چیز کھانا ہے، بیلنس ڈائٹ کرنا ہے. مولا امیر المومنین کی ڈائٹ کی اسٹڈی کیجئے، کیا کھایا تھا. فرانس کا ایک ڈائٹیشن اسٹڈی کرتا ہے مولا کی. پوری زندگی میں جو کی روٹی دہی کا استعمال، جو کی روٹی دودھ کا استعمال، جو کی روٹی نمک. وہ کہتا ہے اگر یہ شخص شہید نہ ہوتا تو کبھی مرتا نہیں تھا. یہ حقیقت ہے. انسان غذا کے ذریعے سے اپنی حیات کو کھو لیتا ہے. عجیب و غریب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس زندگی نہیں ہے. اگر تم زندگی چاہتے ہو تو جواب دو. کس کا؟ اللہ پکار رہا ہے، جواب دو. رسول پکار رہے ہیں، جواب دو. حل من ناصر ینصرنا. کس نے کہا؟ امام حسین نے. نہ بھائی، رسول اکرم نے بھی کہا ہے
اللہ نے بھی حل من ناصرین کہا ہے. کہاں پر؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کہ اللہ مالک تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، تجھے کیا مدد کی ضرورت ہے، تجھے کمک کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہ، پورے سنی شیعہ سارے علماء سارے مفسرین کہتے ہیں ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب مڈل ایسٹ میں دیکھو کون اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے، کن کن کی اللہ مدد کر رہا ہے. سب پاور ان کے پاس ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم کسی کی بات ماننے والے نہیں ہیں سوا اللہ کے. اللہ نے کہا کہ تمہارے قدموں کو جما دوں گا، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عجیب و غریب اللہ. تر صلوات اللہ. جل فرق. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. تم جواب دو اللہ اور رسول کے کال کا تاکہ تم کو زندگی ملے. تمہارے پاس زندگی نہیں ہے. میں فون کر رہا تھا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. کہ مولانا میرا فون ڈیڈ تھا. اچھا فون بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے؟ ڈیڈ کے معنی کیا ہے؟ مر گیا تھا. ڈیڈ کے معنی عربی میں انگلش میں ڈیڈ کے معنی کیا ہے؟ مر گیا تھا. فون مر بھی جاتا ہے. ہاں مولانا آپ جانتے ہیں وہ بیٹری کا مسئلہ. ہاں اچھا اب کیا ہوگا؟ چارج کرنا پڑے گا. اچھا رات بھر چارج کو لگایا چارج ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ جہاں لگایا تھا وہاں الیکٹریسٹی ہی نہیں تھی. جی کہاں پہ کون ہے؟ جملہ سنیے، زندے ہی زندگی دے سکتے ہیں، مردے زندگی نہیں دے سکتے. زندہ ہی زندہ کر سکتا ہے، مردے زندگی دے نہیں سکتے. عزیزان گرامی قرآن یہ کہہ رہا ہے جواب دو اللہ اور رسول کے کال کا تاکہ تم کو زندگی ملے. تمہارے پاس زندگی نہیں ہے. اگر زندگی ہے، ہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیے ہے میرے ساتھ آپ لوگ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کہیں قرآن میں نماز پڑھنے کا نہیں ہے. یہ لیجیے چھٹی شب جمعہ باقری نے کہا ہے، ریکارڈڈ ہے، کہیں پر قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. کائے کا حکم ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. آیت اللہ جواد عملی بہت ہی خوبصورت بحث کی ہے انہوں نے. سوئی ہوئی نماز، بیٹھی ہوئی نماز. توجہ بھائی، خدا نے اگر سے سلامت رکھے اللہ کا شکر ادا کریں، فوراً رکوع کریں، سجدہ کریں، قیام کریں. ورنہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ جس حالت میں ہو نماز پڑھو. بستر پہ ہو نماز پڑھو، آخری لمحات زندگی ہوں نماز پڑھو. نماز سے کبھی چھٹکارا نہیں ہے. تو بستر پہ پڑھ رہے ہیں سوئی ہوئی نماز، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں بیٹھی ہوئی نماز، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھی ہوئی نماز. نماز کون سی ہے؟ کہ کھڑی ہوئی ہو. توجہ، ایک مثال دیکھیے، بہت اچھی مثال ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی آپ پر حملہ کرے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلا ریاکشن کیا ہے آپ کا؟ پہلے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تب کہیں دفاع کرتے ہیں. جھوٹ کھڑا ہوا ہے، خیانت کھڑی ہوئی ہے، دھوکہ کھڑا ہوا ہے اور آپ کو مکھے مار رہا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ. نماز کھڑی ہوئی ہونا ہے جہاں پر آپ مکھے مار سکتے ہیں. اقیموا الصلاۃ، قرآن کہتا ہے نماز کو قائم کرو. بیٹھی بھی نماز نہیں، سوئی بھی نماز نہیں. قیام کے معنی آنکھیں بھی دیکھنے کو، دنیا دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے. تو حضور جو زندہ ہوتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں. دنیا میں دیکھیں بہت کچھ ہو رہا ہے.
امریکہ کا ایک انالسٹ ہے، بہت ہی یہودی ہے پرسنلی، اور وہ آج کل بہت خراب بول رہا ہے خود زائنزم کے خلاف، صہیونیت کے خلاف، فرینکلن نام ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں اب دو ہی ہیں جو سیاست مدار ہیں، بقیہ سب کسی کو سیاست آتی نہیں ہے، یہ دو ہیں جو کہہ دیتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہوا، یہ کہتے کہ یہ ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا بشار اسد رہے گا، ہے، دنیا ہٹانا چاہتی تھی۔ یہ دو سید ہیں، ایک سید نصر اللہ ہے، یہ سید خامنہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، دنیا میں کتنے بولنے والے ہیں، دنیا میں بہت بولنے والے ہیں، لیکن ایک تقریر لبنان کے جنگل سے ریلے ہو رہی ہے، یہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر سامنے بیٹھے ہوئے سائملٹینیس ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، اب کیا بول رہا ہے، اب کیا بول رہا ہے، اب کیا بول رہا ہے۔ دنیا میں کئی جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں، لیکن تہران کے خطبے کو سائملٹینیس ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اب کیا بول رہے ہیں۔ تو حضور جو زندہ ہیں ان کی سننا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی ملے، تم زندگی پاؤ۔ جب زندگی پاؤ گے تو دنیا سمجھے گی تمہارے پاس زندگی ہے۔ یہ زندہ ہیں، ان کو مار نہیں سکتے، یہ قیام کر چکے ہیں، ان کو بیٹھا نہیں سکتے، یہ قائم ہیں، یہ بیٹھ نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن اسی قرآن میں ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا۔ کیسے جواب دوں گا؟ ان اللہ یحول بین المرء، اسی سورہ انفال کی آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان کے دل اور انسان کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات کو انسان ہٹا نہیں سکتا۔ اے حسین تجھ پر ہزاروں جانے قربان، دعائیں عرفہ مولا امام حسین کی۔ دیکھیے آج کل یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایتھزم کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ یہ سب مذہب کی چکر چھوڑو یار، نو گاڈ ہیو فن، خدا نہیں کی چکر میں مت جاؤ، خدا کے بلیوی مت رکھو، مزے کرو۔ یہ باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے۔ مولا نے یہاں پر جملے فرمائے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، پروردگارہ تو غائب ہی کب ہوا، تجھے دلیل کی ضرورت پیش ہے۔ مولا امام حسین دعائے عرفہ، متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، کب تو ڈس اپیئر ہوا، تو ہمیشہ موجود ہے۔ اسی دعا کا ٹکڑا ہے، عمیت عینا من لم تراک، اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھتی۔ ہے امام حسین کو سمجھیے کہ حسین کون ہے۔ مولا امام حسین فرماتے ہیں اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھتی۔ یہ ڈینائل خود بتا رہا ہے کہ کوئی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لربہ لکنود کے معنی انسان جو ہے کہتا کہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ نہ کہنا بتا رہا ہے کہ کوئی ہے، یہ نہ کہہ رہا ہے اس کے معنی کہ کسی کا انکار کر رہا ہے، انکار بتا رہا ہے کوئی ہے جس کا انکار کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تو کبھی میری بہنیں، میری بیٹیاں یہ نہ کہیے میری تقدیر خراب ہے، میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دعا 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 کیا کرتی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد والے۔ ایک چھوٹی سی بحث ہے فلسفیاں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان بنا کر کے پیش کروں، ورنہ جو ہے فلسفہ ایک بورنگ چیز ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے قضاء و قدر تکوینی، قضاء و قدر تشریعی کیا معنی ہیں؟
تکوین کے معنی کیا ہیں؟ ان بلٹ. مثلا یہ جو کائنات ہے، یہ دنیا ہے، سبب اور مسبب. سبب مسبب، کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا. یہ دنیا جہاں کاز ہے وہاں افیکٹ کا ہونا ضروری ہے. علت و معلول کہتے ہیں، ہے نا؟ ابھی آسان ہے کہ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں جان؟ جہاں سبب ہے وہاں مسبب ہونا ضروری ہے. یہ دنیا کاز اور افیکٹ کی دنیا، سب جانتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہ دنیا کو اس مسبب سے، اسباب سے ہٹا نہیں سکتے. اسی لیے قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ ایک ایک فرد نہ بدلے. جی کیوں پاکستان میں، کراچی میں ہر طرف کوڑا کرکٹ، چائنا جاتے ہیں جہاں دین نہیں ہے، ہر طرف صفائی صفائی، اس لیے کہ وہ سو نہیں رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں. جی وہ 6 بجے اٹھ جاتے ہیں، جاب کو نکلتے ہیں، ہم لوگ 10 بجے سوچیں گے کہ اٹھنا چاہیے نہیں چاہیے. تو کون نہیں ہے؟ مسلمان ہے. تو مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ غیر مسلم کو دے دے مسلمانوں کو نہ دے؟ نہ، سبب و مسبب کی دنیا ہے. جہاں بھی کاز ہے وہاں ایفیکٹ ہوگا، جہاں ایفیکٹ ہے کاز ہوگا. یہ ناممکن ہے کہ ان دونوں چیزوں کا الگ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. علماء کرام آپ تمام کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اچھی طرح سمجھیے. دعا کیا ہے؟ تو ایک ہے قضاء و قدر تکوینی. یہ جو دنیا ہے، دنیا کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے. تشریعی کے معنی ذات پروردگار نے دنیا میں نماز کو کہا ہے، روزے کو کہا ہے، حج کہا ہے، زکوٰۃ کہا ہے. اس کے بھی آفٹر ایفیکٹ ہیں. انسان جو بھی کرتا ہے اس کے اثرات موجود ہیں. اچھا کرتا ہے تو اچھے اثرات ہیں، برا کرتا ہے تو برے اثرات ہیں. اب ایک مقام آتا ہے جہاں پر انسان یہ کہتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہونے والا، میری تقدیر خراب ہے، کچھ بھی میں نہیں کر سکتا. یہاں پر کیا کرتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ دعا کرو. دعا مخ العبادہ ہے، جوہر عبادت ہے. میں اگر چاہتے ہو پریشانی سے بچو تو کیا کرو؟ دعا. دعا جتنی ہمارے پاس شیعوں کے پاس خزانہ ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے. اٹھے تو دعا، بیٹھے تو دعا، ہر روز کی دعا، جمعے کی دعا، ہفتے کی دعا، اتوار کی دعا، ہر روز کی دعا، ہر لمحے کی دعا، ہر رمضان میں ہر دن کی دعا. کون سا لمحہ نہیں ہے جس کے لیے دعا نہ ہو؟ تو پتہ چل رہا ہے دعا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ذریعے سے ہمارے قضاء و قدر کے مسئلوں پر بھی ہم کام میں لا سکتے ہیں. ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. حدیث میں ہے کہ دعا کیا کرتی ہے؟ رد القضاء. تو رد القضاء. قضا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں پریشان ہوں، یہ ہٹنے والا نہیں ہے، یہ ہونے والا ہے. کہنا اگر ایسا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو، میرے ارادے کو بھی تمہاری دعا کی وجہ سے بدل دوں گا. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ دعا کرنے سے کیا ہوگا جب اللہ نے پہلے ہی سے مجھے بتا دیا ہے، میرے پلاننگ کر دیا ہے کہ ایسا ہوگا. کہ نہ، ایسے مایوس نہ ہونا، بلکہ دعا کرو، میرے ارادے کو بھی میں بدل دوں گا. تم دعا کرو، دعا کرو. دعا کے ذریعے سے میرے ارادے پر تم قابض ہو سکتے ہو. اور دعا کیا کرتی ہے؟ دعا انسان کو اس مقام پہ لے جاتی ہے جہاں پر وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی نہیں ہے میرا. اس وقت خدا کہہ رہا ہے کہ میں تیرا ہوں. تو جہاں بھی انسان مایوسی تک پہنچتا ہے اس مقام پہ، اسی لیے قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے متعلق کبھی مایوس نہ ہونا، ابھی ہمیشہ امیدوار رہنا. اسی لیے دعا ہے ہمارے پاس، مناجاتیں ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس دعائے امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 54 دعائیں ہیں. رزق کے لیے دعا
پریشانیاں آئیں تو دعا، ماں باپ کے لیے دعا، بچوں کی تربیت کے لیے دعا اور مشکلات کے لیے دعا. حتیٰ یہ جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کو جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، جو بارڈر پہ حفاظت کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا. دعا لے اہل ثغور 27ویں دعا ہے. کبھی کبھی ہفتے میں یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ کے اگر وہاں نہیں جا سکتے غزہ، کم از کم دعا کیجئے پروردگارا جو دفاع کر رہے ہیں ان کے لیے کم از کم میں دعا کر سکتا ہوں. ان دعاؤں کو معمولی نہ سمجھیے. الدعاء ترد البلا، ممکن ہے کہ بلائیں بھی آ رہی ہوں تو دعاؤں کے ذریعے سے آپ رد کر سکتے. سب سے بڑا ٹول ہمارے پاس، سب سے بڑا الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ویپن ہے. سب سے بڑا ویپن کیا ہے؟ دعا ہے. اگر سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ لامتناہی قوت سے مل جانے کا نام ہے دعا. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی. جنگ بدر ہے، پہلی جنگ ہے اسلام کی. بہت کم مسلمان ہیں میدان جنگ میں، 313 ہیں، اور تلواریں بھی برابر نہیں ہیں، گھوڑے بھی کم ہیں، اسلحہ نہیں ہے. مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام اللہ مولا فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا گھمسان کی جنگ کرتا جاتا تھا، لڑ رہا تھا. لڑتے لڑتے سینٹر کمانڈ، معلوم ہے سینٹر کمانڈ ہوتا ہے، اور وہ ہر وار کا جہاں پر کمانڈ نکلتا ہے، سینٹر کمانڈ کون ہے اس پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جو مولا فرماتے ہیں جنگ کرتا جاتا تھا، پلٹ کے آتا تھا سرکار کے پاس. سرکار حالت سجدہ میں کہتے جاتے تھے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. مولا جنگ کرتے جا رہے تھے گھمسان کی، پلٹ کر آ کے دیکھتے تھے رسول اکرم سجدے میں ہیں، کہتے جا رہے ہیں یا حی یا قیوم. دو چیزیں اچھی طرح سے اس مثال سے ثابت ہوتی ہیں. ایک میدان عمل میں عمل کرنے والا، ایک دعا کے عمل میں دعا کرنے والا. مرد میدان عمل میں عمل کرے، عورت دعا. تو مرد باہر نکلے، عمل کرے، دعا کرے، کوشش کرے. بیوی مصلی پہ بیٹھے ہوئے خیر و خیرات اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، یقیناً برکتیں ہوں گی. یا حی یا قیوم فرماتے تھے. ادھر سرکار کے پاس آتے تھے، جب بھی آتے تھے دیکھتے ہیں کہ سرکار سجدے میں ہیں، یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں. ہم لوگ یہ جو میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، یہ دنیا اس دعا کو مائنس کرنا چاہتی ہے، ہٹانا چاہتی ہے. مگر یہ یاد رکھ لیجئے کتنی ہی ترقی کیوں کرنا ہے، لیکن جب تک دعا نہ ہو اس وقت تک کامیابی ہونے والی نہیں ہے. اور کامیاب ہو جائے بھی تو دعا ہے. اب مناجات مولا امام سجاد علیہ السلام کی اللہم صلی اللہ 15 مناجاتیں ہیں. ان میں سے ایک مناجات کوئی کہہ سکتا مومن ماشاءاللہ آپ لوگ خدا اچھا رکھے. ممکن ہے کہ کوئی مومن کہے مولانا مجھے بہت خدا نے دے دیا، اب کیا دعا کروں؟ مولانا نے کہا مناجات کرو. مناجات الشاکرین، شکر کرنے کے لیے مناجات کرو. جی جو خدا دیا ہے اس کو تو باقی رکھنا ہے نا بھی. مناجات الشاکرین میں کیا ہے؟ الہی کیف بی تحصیل شکرک، پروردگارہ کیسے ممکن ہے کہ تیرا شکر ادا کروں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں؟ سعدی شیرازی جانتے ہیں ایران کا بہت بڑا عالم گزرا ہے، اور اس کی اپنی گلستان ہے جو آج تک اس کی ٹکر کا ادبیات کوئی نہیں لکھا ہے. سعدی شیرازی میں لکھا ہے پہلے ہر نفس را 2 شکر لازم، ہر نفس را 2 شکر لازم، ہر سانس کے 2 شکر ہیں. اس لیے کہ سانس نہ لوں تو مر جاؤں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ واپس نہ جائے تو ایک سانس کے 2 شکر. آیت اللہ محسن حکیم سے پہلے، آیت اللہ بروجردی اپنے درس خارج سے پہلے
کچھ نہ کچھ بیان کرتے تھے اخلاق. ہمارے پاس آج بھی طریقہ ہے درس اخلاق. انہوں نے سعد شیرازی کو زیادہ علم نہیں تھا، اسی لیے اس نے کہا 2 شکر. انہوں نے کہا نا، آج کی سائنس دنیا کہتی ہے کہ ہر سانس جب لیتا ہے انسان اس میں 2 اسپلٹ ہوتی ہے، ایک ہارٹ کی طرف ایک برین کی طرف. توجہ، جب سانس لیتا ہے آکسیجن ہارٹ پہ جاتا ہے اور برین کی طرف. اسی طرح سے جب سانس نکلتی ہے تو برین سے بھی خارج ہوتا ہے، ہارٹ سے بھی خارج ہوتا ہے. تو ہر سانس میں 4 شکر لازم. اب نتیجہ کیا نکلا؟ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا شکر بڑھتا، جتنی نالج بڑھتی چلی جائے گی اتنا شکر بڑھتا چلا جائے گا. مولا نے فرمایا ہے اسی مناجات الشاکرین کیف بی تحصیل شکرک کلما قلت لک الحمد وجب علی لک الحمد. جب بھی کہتا ہوں شکرن للہ، مالک اس شکر پہ بھی ایک شکر واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ شکر کی توفیق بھی تو دیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. خلاصہ اس ذہنی بت کو نکالیے کہ میرے حالات خراب ہیں، کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. نہ، اللہ چاہے تو اللہم صبائی ھذا نازلا علی بدیاء الہدی وبالسلامۃ فی الدین والدنیا ومسائی جنۃ من قید العدا ووقایۃ من مردیات الہوی انک قادر علی ما تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. قرآنی آیات کو ائمہ معصومین ایسے ملا دیتے ہیں کہ جیسے ایک فلو میں چل رہا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے ان کا کلام ان کا کلام ہے، کلام پروردگار کو ایسے ملاتے ہیں کہ مولا نے فرمایا پروردگارہ اس صبح کو میرے لیے ہدایت کا مینار قرار دے، میرے خواہشات کو بچاتے چلے جا. پروردگارہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تو قادر ہے، تو مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے، بے روزگار کو روزگار دیتا ہے، اور تو جو ذلیل ہیں اس کو عزیز بنا دیتا ہے، جو عزیز ہیں ان کو ذلیل کر دیتا ہے. سارا کام تیرے ہاتھ میں ہے مالک، میں ایک تیرا بندہ ہوں. اگر انسان اس عاجزی کے ساتھ مانگے گا تو خدا سب کچھ عطا کرے گا. اب ایک جملہ آ گیا میں مصاحب کی طرف، اس ایک جملے پر روتے رہیے جانے تک. لے لے کے شکر ادا کرنا اور ہے. ہاں 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 جی، لے لے کر کے شکر ادا کرنا اور ہے، دے دے کے شکر ادا کرنا اور ہے. کربلا میں حسین نے یہ سکھایا، دنیا لے لے کے شکر ادا کرتی ہے، میں آج دے دے کے شکر ادا کر رہا ہوں. ایسے اصحاب ملے جو میرے نانا کو بھی نہیں ملے، ایسے اصحاب ملے جو میرے بابا کو بھی نہیں ملے، ایسے اصحاب ملے جو میرے بھائی کو بھی نہیں ملے. کہ پروردگار تو چاہتا ہے تو لے لے، حبیب کو بھی لے لے، مسلم کو بھی لے لے. مالک تو چاہتا ہے، کون ہے یہ؟ کیا مقام ہے حسین کا؟ پروردگار تو چاہتا ہے تو یہ لے لے. کربلا درسگاہ انسانیت. ہم لوگ کربلا کو صرف مسائل میں محدود نہ کیجئے، ایک پورا منظم دستور العمل ہے حیات کا. مولا امام حسین شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصہ اللہ سے راز و نیاز کے لیے، دعا کرنے کے لیے. طبری اپنی کتاب طبری جو ہے تاریخ طبری بہت ہی موثق تاریخ کہلائی جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسی عبادت کربلا کے مقتل میں نے دیکھی ہے کہیں نہیں دیکھا، کہ خیمہ گاہ سے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کا جھتہ. سبحان قدوس. تو ایک حصہ ختم ہوا. دوسرا حصہ مولا نے رشتہ داروں سے ملاقات کا رکھا.
بھائیو میری بہنوں، صلہ رحم صلہ رحم صلہ رحم. اگر رزق چاہتے ہو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، رشتوں سے کبھی توڑو نہیں، قطع رحم کبھی مت کرو. قطع رحم سے انسان کی حیات میں بھی کمی ہو جاتی ہے، رزق میں بھی کمی ہو جاتی ہے. اگر رزق چاہتے ہو تو صلہ رحم کرو. مولا نے شب عاشور بتایا، ایک ایک خیمے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور اندر سے آواز آتی تھی. حسین سنتے تھے کہ خیمے کے سامنے رکے، قاسم کو بٹھائے ہوئے ام فروا، بیٹا کل چچا پر امتحان کی رات ہے، امتحان کا دن ہے، اپنی جان کو عزیز نہ کرنا. مادر گرامی اجازت دلا دیں میں انشاءاللہ بتا دوں گا. ایک ایک بی بی ایک بچے کو بٹھائے ہوئے کل کی نصیحت کر رہی ہے. حسین آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ اون و محمد کو بٹھائے ہوئے چار محرم ہو گئی، کتنا تیزی سے عشرہ گزر رہا ہے. کچھ کہنے کی ضرورت ہے، مجلس کو سنیے نہیں، احساس کیجئے. مصائب کو تو رنج ہوگا، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. میں کبھی جملہ کہتا ہوں، دیکھیے محسوس کیجئے وہ دکھیاری ماں بیٹھی ہوئی دعا دے رہی ہے، پروردگارا رونے والے کی گودی سلامت رکھ. شہزادی مال و منال کی دعا دیجئے، جاہ و حشم کی دعا دیجئے، اولاد کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ عجب نہیں تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہو. اون محمد کو زینب بٹھائے ہوئے، بیٹا تمہیں معلوم ہے تم کون ہو؟ تمہارے دادا جعفر طیار، اللہ نے انہیں پر عنایت فرمائے ہیں، وہ جنت میں اڑ رہے ہیں. تمہارے نانا کون ہیں؟ فاتح خیبر. کل تمہاری جانوں کو عزیز نہ کرنا. حسین نے سنا ماں کی دعائیں. ذرا سا حساس جملہ ہے. ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ بچے پھلیں بڑھیں ترقی کریں. کہیں نہیں دیکھا کہ ماں یہ کہے کہ تم مر جاؤ. اللہ رے کربلا والی مائیں ہیں، کل اپنی جانوں کو عزیز نہ کرنا. امام حسین نے آسمان کی طرف سر بلند کیا، پروردگارا یہ کیسی ماں، یہ کیسی مائیں ہیں پروردگار جو اپنی جانوں کو قربان، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک مرتبہ روز عاشور اصحاب ختم ہوئے، ایک آنا محمد تیار ہو کر کے ماموں کے پاس آئے. بچوں کو حسین نے دیکھا کہ سجے ہوئے ہیں، تلواریں لگی ہوئی ہیں. کہا بیٹا کیا ارادہ؟ کہ ماں نے کہا ہے کہ میں تمہارا دودھ بخشوں گی نہیں. دونوں بچوں کو امام حسین نے سینے سے لگایا، گھوڑوں پہ سوار کیا. بچوں جاؤ. تاریخ کہتی ہے کہ دونوں بچے گئے ساتھ ساتھ اور رجس پڑھتے گئے، ہم علی کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، آؤ ہمارے سامنے جس جس کا مقابلہ کرنا ہو.
تاریخ کہتی ہے کہ جہاں جاتے تھے وہ لڑتے چلے جاتے تھے. کسی نے آواز دی یہ دو بھائی جہاں تک ملے ہوئے رہیں گے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. پہلا یہ کام کرو کہ یہ دو بھائیوں کو جدا کرو. فوج یزید کی کوشش ہوئی کہ یہ بچوں کو جدا کیا جائے، چنانچہ دونوں کو جدا کیا. کب تک لڑتے ہیں؟ ہزاروں کی فوج ہے. زخموں سے چور بچوں نے آواز دی مامو جان ہمارا آخری اجرکم علی اللہ. ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے حسین. میں دیر تک نہیں، 2 جملے اس کے بعد انشاءاللہ ختم دعا. دونوں کی لاشیں آئیں. سب لوگ زینب کو دیکھ رہے تھے، ساری بیویاں زینب کو دیکھ رہی تھیں کہ اب زینب کا ری ایکشن کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا. دونوں لاشوں کے بیچ میں زینب بیٹھ گئی، سینے پر سیدھا ہاتھ، بائیں پر بائیں لاش کا سیدھا بایاں ہاتھ، زمین کربلا پر سجدہ کیا. خدایا ہو گئی مجلس میں. 2 باتوں کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے. پھر زینب نے کبھی اونا محمد کو نہیں رویا. جب بھی گریا کرتی تھی ہائے حسین، ہائے علی اکبر، ہائے عباس. کبھی بچوں کو یاد نہیں کیا. یہاں تک کہ شام میں رہائی کی خبر ملی تو زینب نے مجلس برپا کی. سرہائے شہداء آئے، زینب نے بھائی کا سر لیا، بچوں کا سر نہیں لیا. شامی عورتوں نے پوچھا شاید یہ 2 بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے. زینب نے کہا ایسے نہ کہو، یہ میرے بچے ہیں، میں نے اپنے بچوں کو بھائی پر قربان کیا ہے. زینب نے یاد نہیں کیا. ذرا مائیں سینے کو تھام لیں، ذرا جگر کو تھامیے. ایک عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں. یہاں تک کہ قافلہ مدینے پہنچ گیا. مدینے جب پہنچا زینب صحن خانہ میں پہنچی. جب صحن خانے میں پہنچی تو وہاں پر وہ چبوترا دیکھا جہاں پر اونا محمد بیٹھا کرتے تھے. ماں کا دل تھا بھر آیا، کربلا کا رخ کیا. بچوں جب سے نکلی ہوں میں نے